بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب میاں طلعت محمود صاحب، چیئرمین انجمن ارائیاں پاکستان ٹرسٹ، جناب میاں افتخار بشیر صاحب، وائس چیئرمین انجمن ارائیاں پاکستان ٹرسٹ، جناب میاں محمد سعید صاحب، صدر انجمن ارائیاں پاکستان، جناب میاں حبیب احمد صاحب، سینئر نائب صدر انجمن ارائیاں پاکستان، جناب محمد شفیع چودھری، چیف ایگزیکٹو جی ایم کیبل، جناب عمر جمیل صاحب، جناب میاں مصباح الرحمان صاحب، جناب میاں جلیل احمد شرپوری صاحب ایم پی اے، جناب قادری زواد صاحب، اور جناب میاں جوید علی صاحب جو کہ ہمارے پی ٹی آئی کے بڑے ہردل عزیز لیڈر ہیں، اور جناب سہیل ضیاء بٹ صاحب. السلام علیکم. میں آج کی پروقار تقریب میں مدعو کرنے پر انجمن ارائیاں پاکستان کی انتظامیہ کا بے حد مشکور ہوں. آج ہم اپنے پیارے دوست اور ہردل عزیز بھائی جو سماجی کاموں کے عظیم ساتھی تھے، جناب محمد جمیل چودھری مرحوم کی یاد میں اکٹھے ہوئے ہیں. مجھے احمد فراز کا شعر یاد آ رہا ہے: یہ لوگ تذکرے کرتے ہیں اپنے لوگوں کے، میں کیسے بات کروں اب کہاں سے لاؤں. کسی بھی شخصیت کے وفات جانے کے بعد اس کے عزیز و اقارب رشتہ دار جو ہیں تعزیتی ریفرنس کرتے ہیں، قرآن پاک پڑھاتے ہیں اور سارے ثواب کے لیے محفلیں منعقد کرتے ہیں. لیکن میں آج پاکستان انجمن کے صدر میاں محمد سعید صاحب کو اور ان کی پوری ٹیم کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمارے بھائی اور دوست جمال جمیل چودھری جمیل کے اصحال ثواب کے لیے قرآن خوانی اور ان کی خدمات کے اعتراف میں اتنے بڑے پیمانے پر تعزیتی ریفرنس کا ایک قابل تقلید مثال ہے. اور آپ سب لوگوں کی اتنی کثیر تعداد میں یہاں پر موجودگی یہ بتاتی ہے کہ وہ کتنے عظیم شخص تھے، کتنے ہردل عزیز تھے اور لوگ ان سے کتنی محبت کرتے ہیں. آج کا اجتماع جہاں انجمن ارائیاں پاکستان کی کاوش کا نتیجہ ہے، وہاں محمد جمیل چودھری مرحوم کی ذاتی اچھائیوں، سچائیوں اور خصوصاً دکھی انسانیت کے لیے درد دل رکھنے کا مضمون منت کی ہے. چودھری محمد جمیل مرحوم برادری اور اپنے دوستوں کے حلقہ میں ہردل عزیز تھے. وہ سچے عاشق رسول تھے کہ ہر وقت اسوہ حسنہ پر عمل کرنے کی کوشش کرتے تھے. جی ایم کیبل کے چیف ایگزیکٹو ہونے کے ناطے بڑے صنعت کار، ممتاز سماجی رہنما تھے. انتہائی خوش اخلاق شخصیت کے مالک تھے. چودھری صاحب ہر وقت دکھی انسانیت کی خدمت کے لیے سماجی کاموں کی تلاش میں رہتے تھے. حقوق اللہ اور حقوق العباد کے پابند تھے. بقول شاعر، صورتیں آنکھوں میں پھرتی ہیں وہ کتنے یاد ہیں، کیسی کیسی محبتیں خواب پریشان ہو. رمضان المبارک میں آپ سے یہ بات شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ جب میں گورنر بنا تو چودھری سعید صاحب ڈیرے والے اور چودھری جمیل میرے پاس آئے. انہوں نے کہا کہ ہم یہاں پر افطاریاں جو ہیں اشرافیہ کو تو گورنر ہاؤس میں شیرشاہ دی جاتی ہیں، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ پنجاب کے غریب وہ لوگ جو کبھی گورنر ہاؤس میں نہیں آئے ان کی افطاریوں کا انتظامات ہم کرنے چاہتے ہیں. تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ رمضان المبارک کے پہلے 10 دن چودھری جمیل صاحب، سعید ڈیرے والا صاحب، کمل صاحب یہ ذاتی طور پر کھانا بناتے تھے، سپرویژن کرتے تھے اور ڈیلی تقریباً 2-3 ہزار لوگ جو ہیں گورنر ہاؤس میں افطاریاں کرتے تھے. اور یہ چندے کے لیے بھی جب بھی کبھی ضرورت ہو، کسی بچی کی شادی کرنی ہے یا
کسی نیک مقصد کے لیے کام کرنا ہے تو چودھری جمیل جو تھے سب سے پہلے ہوتے تھے. اور میں آپ سے یہ بھی شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ ماشاءاللہ ڈیورنگ کووڈ-19 گورنر ہاؤس کے حوالے سے تقریباً 10 ارب روپے کا چارٹی کا کام ہوا، جس میں انجمن ارائیاں کی بھی بہت بڑی کنٹریبیوشن تھی. اور جناب طلعت صاحب، چودھری جمیل صاحب اور سعید ڈیرے والا صاحب کا نام جو میں نے ہیروز وال بنائی تھی، اس وال پہ ان دوستوں کا نام جو ہے موجود ہے، جو ہمیشہ اس وال پر موجود رہے. تو آخری بات میں صرف کر کے بات کرنا چاہتا ہوں کہ یہ دنیا جو ہے فانی ہے، اس میں جو بھی انسان آیا ہے اس نے جانا ہے. اگر ہم اپنی زندگیوں کو حضرت محمد مصطفیٰ مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر ڈال لیں گے تو یہ دنیا میں بھی ہمارے لیے بہتری ہوگی، دنیا میں بھی ہمیں عزت ملے گی اور آخرت میں بھی ہماری جو ہے نجات کا ذریعہ بنے گی. میں آپ کو اپنے ذاتی تجربے کی بنیاد پر آگے ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ جب میں قبرستان میں جب چھوٹا تھا تو اس وقت بھی جاتا تھا. جب میں برطانیہ میں گیا تو وہاں پر بھی میں قبرستان جاتا تھا. یہاں بھی جب مجھے موقع ملے تو میں قبرستان جانے کی کوشش کرتا ہوں، دعا کرتا ہوں. اور میں آپ کو ایمانداری سے اپنے نالج کی بنیاد پہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں نے وہاں پر غریب لوگوں کے بچوں کو تلاوت کرتے دیکھا ہے، روتے دیکھا ہے، مغفرت کی دعا کرتے دیکھا ہے، لیکن اشرافیہ کے لوگوں کو دیکھا ہے، بہت کم دیکھا ہے. تو میں میسج آپ کو دے جانا چاہتا ہوں کہ جو آپ زندگی میں اپنی چارٹی کے لیے کر جائیں گے وہی آپ کے ساتھ جائیں گے. اور جو آپ نیک اور صالح اولاد چھوڑ جائیں گے جن کو یہ تربیت دے کے جائیں گے کہ ہیومینٹی کے لیے کام کرنا ہے. اگر اللہ نے آپ کو عزت دی ہے، اللہ نے آپ کو طاقت دی ہے، اللہ نے آپ کو پیسہ دیا ہے، تو اگر وہ غریب کے کام نہیں آتا، مستحق افراد کے کام نہیں آتا تو اس پیسے کا کوئی مقصد نہیں ہے. میں آپ سے بتا دوں تو ان لوگوں کا انعام تاریخ میں زندہ رہتا ہے جو اپنی زندگیوں کو دوسرے کے لیے وقف کر دیتے ہیں. اور میں ان میں سے جو شخص جو تھا وہ چودھری جمیل ایسا ہی شخص تھا جس نے اپنی زندگی جو ہے، اپنی دولت جو ہے غریب لوگوں کے وقف کی ہوئی تھی. اور کسی بھی عظیم شخصیت کو یاد کرنے کا، ان کو ٹربیوٹ پے کرنے کا، ان کو خراج تحسین پیش کرنے کا سب سے بڑا طریقہ یہی ہوا ہے کہ ان کے فٹ سٹیپ جو ہے، ان کے نقش قدم پر چلا جائے، جو انہوں نے کام نیک کیے ہیں ان پہ عمل کیا جائے. اور میں سمجھتا ہوں کہ چودھری جمیل کے لیے، ان کے خاندان کے لیے اس سے بڑی سعادت کیا ہو سکتی ہے کہ چودھری جمیل صاحب نے فرمایا کہ میں اپنے خالق حقیقی سے 27ویں رات کو ملنا چاہتا ہوں. اور اللہ تعالیٰ نے ان کی خواہش جو ہے وہ پوری کرتی، جو بات ثابت کرتی ہے کہ وہ بہت ہی نیک شخص ہے، بہت حد العزیز شخص ہے، بہت عظیم شخص ہے. تو میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے بھائی چودھری جمیل کو صبر، ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور ان کے بچوں کو اور ہم سب ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر میں پھر جناب سعید ڈیرے والا صاحب کو ٹربیوٹ پے کرتا ہوں کہ انہوں نے اتنے بڑے لوگوں کا اہتمام کیا ہے. اور آپ سب لوگ جو ہیں پورے پنجاب سے، پاکستان سے یہاں پر آئے ہیں. میں آپ کا بھی دل کی گہرائیوں سے مشکور ہوں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک کاموں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بہت بہت شکریہ. اچھا جج صاحب یہ بتائیے گا کہ بجٹ کے حوالے سے ہر دفعہ اپوزیشن یہ کہتی ہے کہ بجٹ منظور نہیں ہونے دیں گے، اس دفعہ بجٹ منظور نہیں. تیسرا بجٹ آ گیا آپ کا، کیسے دیکھتے ہیں اس بجٹ کو؟ کیا ہر بجٹ میں اپوزیشن یہی کہتی ہے کہ بجٹ منظور نہیں دیں گے، لیکن جو پچھلے ہمارے 2 بجٹ تھے وہ مشکل ترین حالات میں مشکل ترین بجٹ تھے. تو یہ بجٹ تو عوام کا بجٹ ہے، غریبوں کا بجٹ ہے، پاکستان کے 22 کروڑ عوام کا بجٹ ہے، یہ مزدوروں کا بجٹ ہے، یہ بزنس کمیونٹی کا بجٹ ہے. تو اس کو پاس نہ ہونے کر کے یا اس کو رکاوٹیں پیدا کر کے یہ تو عوام دشمنی کریں گے. انشاءاللہ بجٹ پہلے بھی پاس ہوتے رہے ہیں اور یہ بجٹ بھی انشاءاللہ آسانی سے پاس ہو جائے گا. اچھا جی صاحب یہ بتائیے گا کہ اپوزیشن اگر میں کہتا ہوں ان کو یہ پوچھیں کہ یہ بجٹ عوام کا بجٹ ہے، یہ غریبوں کا بجٹ ہے، کوئی نیا ٹیکس نہیں لگایا گیا. کووڈ-19 کے باوجود میں سمجھتا ہوں
कि अब पूरी दुनिया के मुआशी माहिरीन जो हैं इस बात को तस्लीम कर रहे हैं कि इन मुश्किल हालात में इससे बेहतर बजट हुकूमत पेश नहीं कर सकती। चौधरी साहब, अपोजिशन का कहना है कि जो अदादोशुमार आप पेश कर रहे हैं वो अदादोशुमार ठीक नहीं है, क्या आप गलत दे रहे हैं या अपोजिशन को आपके अदादोशुमार समझ नहीं आ रहे? पहली बात तो ये है कि मेरा ख्याल है उनको समझ नहीं आ रही कि उन सबको मालूम है कि जब हम इक़्तिदार में आए थे तो करंट अकाउंट डेफिसिट $20 बिलियन था और $20 बिलियन को डेफिसिट को ख़त्म करके हम सरप्लस में ले गए हैं। जो फॉरेन रेमिटेंसेस हैं वो $20 बिलियन से $27 बिलियन तक पहुंच गई हैं। रोशन डिजिटल $1 बिलियन से ज़्यादा हो गया। बाहर के इन्वेस्टर मुल्क में आ रहे हैं और जिस तरीके से हमारी हुकूमत ने और अवाम ने मिल के कोरोना का मुकाबला किया है, ये भी एक तारीखी हकीकत है जिसमें मैं समझता हूँ उसी वजह से कि बहुत से हमारे मुमालिक जो हैं, हमसाया मुमालिक, वो अभी कोरोना में फंसे हुए हैं और हमारी एक्सपोर्ट कोविड-19 के दौरान बढ़ी है कि हमने चीज़ों को बड़े मौसर तरीके से डील किया। साहब, अपोजिशन को आपके बजट में कोई चीज़ दिखाई नहीं दे रही, यही बजट में एक नक्स जो है, एक भी कमजोरी वो बजट में नहीं निकाल सके।